الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 5ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء جاری ہے اور سورہ نساء کی 124 آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 147 تک اس پارے کے اندر شامل ہے۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا پہلا حصہ مضامین کے اعتبار سے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 43 تک اس میں حسن معاشرت کے احکام ہیں۔ ویسے یہ سورہ نساء احکام کی صورت ہے اور پہلے حصے میں دیگر احکام کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، یتیموں کے حقوق کے حوالے سے اور وراثت وغیرہ کے مسائل اس میں بیان ہوئے۔ تو چونکہ 24ویں آیت سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی حسن معاشرت کے احکام ہی جاری ہیں۔ چوتھے پارے کے اختتام پہ محرمات کی تفصیل ہم نے دیکھی تھی کل کہ اللہ کریم نے ان عورتوں کی تفصیل بیان فرمائی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اور وہ بڑی مختصر سی تفصیل، یعنی 18 قسم کے رشتے ہیں جو اللہ کریم نے وہاں بیان فرمائے، اور اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں حلال ہیں۔ یہاں اس پہلی آیت میں والمحصنات من النساء ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے محسنات کی۔ محسن حسن سے ہے، احسان یا حسن اس کے معنی جو ہیں وہ مختلف کیے جاتے ہیں۔ شادی بھی اس کا معنی ہوتا ہے، آزادی بھی اس کا معنی ہوتا ہے، پاک دامنی بھی، اور مسلمان عورتیں جو مسلمان ہو چکی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی محسنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ شادی شدہ عورتیں مراد ہیں، یعنی جس عورت کی کسی سے شادی ہو جاتی ہے پھر اس سے نکاح دیگر مردوں کا حرام ہو جاتا ہے۔ اور والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنی دنیا جہان کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ گویا حرام کا دائرہ محدود ہے اور حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی اللہ کریم کے احکام جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ حرام کا دائرہ محدود ہے اور حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ اور پھر اس میں باقی عورتیں جو حلال ہیں ان کی شرائط رکھی ہیں، شرائط کے ساتھ ہیں، یعنی محسنین غیر مصافحین یہ بھی ایک شرط ہے، اور پھر یہ بھی کہ فآتوہن اجورہن فریضہ، ایجاب قبول ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا عہد ہو، اور مہر دیا جائے، خفیہ دوستی نہ ہو، یہ سارے ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، یعنی آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو۔ تو یہ ساری اگر شرائط موجود ہوں اور گواہ بھی ہو اور اعلان بھی نکاح کا کیا ہو تو پھر یہ نکاح جو ہے کیا جا سکتا ہے، یعنی جو سارے جہان کی عورتیں حلال ہیں وہ ان شرائط کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح معاشرتی احکام کی حکمتیں بیان کی ہیں آیت نمبر 26 اور 27 میں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام بیان کیے ہیں اس میں ایک خاص اس میں حکمت نظر آتی ہے، اور یہ ہے کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں سنا کر ہدایت پر قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر شریعت کے احکام واضح کر دیے جائیں، اور پھر اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ البتہ جو شہوات کی طرف، جو شہوات پوری کرنے والے لوگ ہیں، جو صرف خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بس صرف خواہش پوری کریں، وہ کسی قسم کی پابندی قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معاملات میں جس طرح سے مال کسی کا نہیں کھانا، کسی طرح حرام مال کی طرف نہیں جانا، اسی طرح جنسی تعلقات میں بھی حرام چیزوں کی طرف نہیں جانا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دیے ہیں ان بڑے گناہوں سے فرمایا تم بچ جاؤ،
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑی ہی اہم آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ نساء کی، اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجئے سورہ نجم کی آیت نمبر 32. پورا شریعت کا فلسفہ بتاتی ہے کہ دیکھو مالی احکام بھی، معاشرتی احکام بھی سارے بتا دیے. احکام بعض اوقات بڑے سخت محسوس ہوتے ہیں، لیکن آدمی ان کو پورا کرنے کی کوشش تو کرے. شریعت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ تم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اگر تم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دے گا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جو ہم نے منع کیے ہیں، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بھی یہ بات فرمائی، الذین یجتنبون کثیرا الاثم کبائر الاثم والفواحش، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا. پھر اس کے بعد ایک خاص حکم ہے عورتوں کے حوالے سے، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. دیکھیں ہمیں ڈائریکٹ جو ہے یہ حکم سب لوگوں کو یاد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے اوپر نگران ہیں، اور اس سے لوگ کہتے ہیں مرد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈائریکٹلی اس طرح نہیں فرمائی، اس سے پیچھے ایک تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے پر فضیلتیں فطری طور پر دے دی ہیں، یہ خواہش نہ کیا کرو کہ وہ فضیلت جو اس کو دی ہوئی ہے کاش اللہ مجھے دے دیتا. ایک فضیلت اللہ نے اس کو دی ہے، ایک آپ کو دی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کی ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان عطا کیا ہے تو کسی دوسرے کو عقل اچھی دی ہوئی ہے. کسی کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہے، کسی کو کوئی خوبی دی ہے. تو یہ کہنا کہ مجھے وہ خوبی مل جائے، نہیں. جو خوبی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آپ کا امتحان ہے، جو اس کو دی ہے وہ اس کا امتحان. سادہ سی بات. لہٰذا عورتوں کو اصل میں پیدا ہوا گلہ اور شکوہ پیدا ہوا، خاص طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. مسند احمد کی روایت ہے کہ عورتوں کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، مردوں کو جہاد کا موقع ملتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے اور وہ عورتوں کو موقع ہی نہیں ملتا، تو یہ تو مرد ساری برتری اور فوقیت لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اگر کسی کو فضیلت اور فوقیت دے دی ہے تو اس کے لیے تمنا نہ کرو کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اگر جہاد کے لیے بھیجا ہے تو جو کام عورتوں کے ذمے لگائے ہیں وہ بھی تو مردوں کے ذمے نہیں لگائے نا. بعض کاموں میں مردوں کو فضیلت ہے، بعض میں عورتوں کو فضیلت ہے. اللہ اکبر. گھر کے اندر اگر عورت رہتی ہے، دیکھیں کتنا بڑا پیکیج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو خامد کی فرمانبرداری کرتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، سال بعد رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. 4 باتیں: نماز، سال بعد روزے، عزت کی حفاظت اور خامد کی فرمانبرداری. فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ اتنا بڑا پیکج مرد کے لیے تو کوئی نہیں ہے. مرد تو سارے اپنے کام کرتے پھرتے ہیں ساری زندگی، لیکن کوئی پیکج ایسا نہیں. اب مرد بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیں جناب کہ ہمارے لیے یہ پیکج کیوں نہیں ہے. تو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے بعض فضیلتیں بعض کو دی ہیں. ہاں اب ذرا اس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں اس کو، الرجال قوامون علی النساء. جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، نگران ہیں. اب وہ فضیلت نہیں ہے، یہ دراصل ایک ذمہ داری ہے. ایک دائرہ کار مردوں کا ہے، ایک دائرہ کار عورتوں کا ہے. اور مرد جو ہیں وہ قوام ہے، وہ نگران ہے. چونکہ وہ نگران ہیں فرمایا اس لیے دی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض خصائص میں فضیلت دی ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے خصوصیات دی ہیں عورت کو اس طرح کی خصوصیات نہیں دی. تو مرد کو نگران بنا دیا ہے. عورت نگران ہو تو معاملات اور طرح کے ہوں گے، مرد نگران ہو تو معاملات اور طرح کے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کما کے بھی لاتا ہے، اس لیے بھی قوام اور نگران. اور حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے اور اس کی راج دہانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اس میں فرمایا والرجل راع فی بیتہ، جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا اوورال نگران ہے. اور عورت کے بارے میں فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، جو عورت ہے وہ اپنے
مرد کے اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، یعنی گھر کے اندر اس کا دائرہ کار. اب یہ ایک اس کا دائرہ کار ہے، اس کا دائرہ کار ہے. تو دائرہ کار الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اپنے اپنے دائرہ کار میں نیکی کر کے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اپنے اپنے دائرہ کار میں محنت کر کے وہ بھی فضیلت حاصل کر سکتی ہے، اور اپنے اپنے دائرہ کار میں محنت کر کے وہ بھی فضیلت حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان رکھا ہے، کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک کو فضیلت ہے اور دوسرے کو نہیں. رہ گئی بات مرد اور عورت کے آپس کے معاملات. گھر میں نگران مرد ہے، عورت اس کی فرم برداری کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اب اچھی عورتیں کون ہوں گی؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو فرم برداری کرتی ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور خامد گھر میں موجود ہو چاہے نہ ہو، جو اللہ نے جس بات کا ذمہ دار بنایا ہے اس کی ذمہ داری خامد کی غیر موجودگی میں پوری کرتی. واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن سے آپ کو یہ ڈر ہو کہ وہ بغاوت پر اتر آئی ہیں. نشوزہن، نشوز کا مطلب نافرمانی، لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جن سے نافرمانی کا ڈر ہو کہ اب یہ نافرمانی کرنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے فاعدوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستر الگ کر دو. واضربوہن، اور تھوڑی مار بھی مار سکتے ہو. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. سن لیجئے، ایک تو نشوز کا مطلب نافرمانی وہ نہیں ہے کہ کسی نے روٹی پکا کے نہیں دی تو نافرمانی ہے، دھڑے مارو، ایسا نہیں. کسی نے اگر کھانا وقت پہ نہیں دیا یا کپڑے استری کر کے نہیں دیے، یہ وہ نافرمانی نہیں ہے جس کو قرآن نے نشوز کہا ہے. نشوز سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ، نسائی، تمام کتابوں کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ نشوز سے مراد بے حیائی ہے. اگر عورت بے حیائی پر اتر آئے اور خامد کی فرم برداری کی بجائے اس کے خلاف بغاوت اختیار کرے، پھر فرمایا ہے کہ آپ اس کو جو ہے اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، قرآن کہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے ترمذی میں بھی اور مسلم میں بھی، فرمایا کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. اگر وہ کھلی بے حیائی پر اتر آئے نا تو پھر تم اس کو فإن فعلنا، اگر وہ ایسا کریں تو پھر تم ان کو فہجروہن فی المضاجع، پھر تم ان کو بستروں سے الگ کر دو. بدماشی کرنے پہ اتر آئی ہیں، بغاوت کرنے پر اتر آئی ہیں، پھر تم ان کو بستر سے الگ کرتے ہو. وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، پھر ان کو مار سکتے ہو. اور مارنا کیسے ہے؟ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی ضرب لگانی ہے جو زخم نہ لگائے، نشان نہ چھوڑے. اب اس کا مطلب یہ ہے، عورت بیچاری اس کا تو سکن اتنی نازک ہوتی ہے، آپ اس کو تھپڑ مارے نشان چھوڑتا ہے، اس کا مطلب تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. آپ اس کو چھڑی مارے وہ بھی نشان چھوڑتا ہے، نہیں مار سکتے. تو پھر مارنا کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ضرباً غیر مبرح کا کیا معنی ہے، پھر کیسا مارنا ہے؟ فرمایا ضربہ بالسواک، مسواک ہے نا، اس کے ساتھ آپ اس کو ماریں، یہ ہے غیر مبرح، نہ نشان چھوڑے نہ کچھ. تو اس کا مطلب ہے یہ تو ایسے ایک سمبولک ہے. مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ لے اور اس کو پھینٹی لگا دے، اور ہم نے سمجھا ہوا ہے شاید یہ مردوں کو اجازت ہے. بالکل اجازت نہیں ہے. ایک تو چھوٹی موٹی نافرمانی پر اجازت نہیں ہے، اور دوسرا یہ یعنی چھوٹی موٹی نافرمانی مراد نہیں ہے، اس سے مراد بے حیائی اور بغاوت ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، اگر وہ بیچاری تمہاری اطاعت کرتی ہیں، گھر میں کام کاج سارے کرتی ہیں اور تمہارے اطاعت میں ہیں، تو چھوٹی موٹی کوئی اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو خام مارنے کے بہانے نہ تلاش کیا کرو، اس لیے کہ اس سے یہ مراد ہے ہی نہیں. اور پھر فرمایا کہ پھر بھی اگر لڑائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان خفتم شقاق بینہما، آپس میں اختلاف بڑھ گئے ہیں، تو ایک ثالث عورت والوں کے گھر سے اور ایک مرد والوں کے گھر سے ثالث بٹھا لو اور بیٹھ کے وہ فیصلہ کر دیں. اب یہ ثالث میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، کتنا اچھا شریعت نے انتظام کیا ہے کہ لڑائی کی صورت میں ابتدا ثالث بٹھانے سے ہونی. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ابتدا طلاق سے ہوتی ہے کہ پہلا کام، لڑائی ہوئی تو پہلا کام طلاق دینی، پھر فتوے پوچھتے پھرتے ہیں جا کے اللہ کرنا ہے، کیا رامہ کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے عجیب و غریب حیائی کی باتیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ ابتدا کس سے ہے؟ ثالث سے. اوپر سے سسٹم بھی جو بنایا ہوا ہے، کل بھی میرے ساتھ ایک دوست یہ بات کر رہے تھے کہ طلاق کا معاملہ میں ہمارے پاکستان میں سسٹم، ایک تو اسٹام فروش بھی بیٹھے ہوئے،
اسٹامپ لکھنا ہے طلاق ثلاثہ لکھنا ہے، میں طلاق 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 دیتا ہوں، تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر وہ طلاق کا نوٹس بھی جانا ہے، پہلے ایک مہینے کے بعد نوٹس جانے ہیں، جب 3 نوٹس مکمل ہو جانے پھر ثالثی کونسل بلا لیتی ہے ان دونوں۔ پھر جب 3 نوٹس مکمل ہو گئے تو پھر ثالثی کونسل کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر اس نے بنا کے کیا کرنا ہے؟ ثالثی کرنی ہے تو پہلے کرو تاکہ ان کا گھر بسنے کا کوئی امکان ہو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی لڑائی ہو، آپس میں اختلاف ہو، تو پہلے ثالثی کرو۔ اور ثالثی کیسے کرنی ہے؟ ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان، وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے فیصلہ کر دے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ بیٹھ کے صلح کرانا چاہیں گے اور صلح کی نیت ہوگی تو اللہ بھی ان کی صلح میں مدد کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی موافقت پیدا فرما دے گا۔ بہرحال حسن معاشرت کی بنیاد پھر آگے آیت نمبر 36 ہے، بڑی کمپریہنسو۔ میاں بیوی تو ایک یونٹ بنتا ہے نا، اس سے خاندان بنتا ہے، معاشرت بنتی ہے۔ فرمایا صرف میاں بیوی کے حقوق نہیں ہے، ہر فرد کے دوسرے پر حق ہے۔ پورا معاشرہ حق حقوق کے آپس میں ایک تعلقات کے اندر جڑا ہوا ہے، لیکن ان سارے حق حقوق کی بنیاد توحید ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی جتنے بھی معاشرتی تعلقات ہیں سب کے حقوق ہیں، لیکن ان حقوق کی بنیاد اللہ کا حق توحید ہے۔ گویا ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بھائی کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کرنا ماں راضی ہو جائے اور باپ راضی ہو جائے، اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ حقوق العباد بھی اس لیے ادا کرنے ہیں تو پھر نتائج کے اعتبار سے اور ٹارگٹ کے اعتبار سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ پھر فرمایا جو متکبرین ہیں اور ریاکار ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا، یعنی جو لوگ بھی ریاکاری کرتے ہیں ان کے شیاطین ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور شیطانوں سے برا ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہ بات تو اس وقت کی تھی جب شراب حلال تھی اور لوگ جو ہیں شراب بھی پیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ظاہر ہے دماغ موف ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا تھا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ فرمایا اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو جب تک دماغی طور پر بالکل تمہیں ٹھیک نہ ہو، بلکہ اس کا نشانی دماغی طور پر ٹھیک ہو کہ نہیں، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہ بات تو تھی نشے کی بات اور خاص بات، اس کے بعد شراب حرام ہو گئی، وہ مسئلہ تو ویسے ہی نکلا، کل مسکر حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ تو حرام ہوگی۔ لیکن کیا ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن شرط لگا رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم اللہ کو کیا کہہ رہے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری نمازیں، اس کا کیا فائدہ؟ ویسے بڑے گلا ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، بے حیائی بھی کر رہا ہوں، روکتی کوئی نہیں۔ بھئی کیسے روکے؟ نماز ہی نہیں ہے۔ کبھی نماز میں پتہ چلا ہے کہ تم اللہ کو کیا کہہ رہے ہو؟ جب نہیں پتہ تو اس کا مطلب ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ ہر شخص کو آنا چاہیے اور ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر ایک فقرے کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز نہیں۔ پھر اس کے بعد پاکیزگی اور طہارت کی بات کہی گئی ہے کہ وضو کرنا ہے اور طہارت کرنی ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا ہے، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے، اور آیت نمبر 58 اور 59 بڑی خاص آیات ہیں جن میں حکومت اور رعایا کے حقوق و فرائض بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ایک سسٹم بتایا گیا ہے کہ حکومت اور رعایا کیسے کام کرے گی۔ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ جو عہدے دیا کرو نا وہ ایسے لوگوں کو دیا کرو جو اس کے اہل ہو، اہل لوگوں کے سپرد عہدے کیا کرو، امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ امانتوں سے کیا مراد ہے؟ امانت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کسی کے بھروسے پر دی جائے۔ جو ہم کسی کے پاس پیسے رکھواتے ہیں بھروسے پر، وہ بھی امانت ہوتی۔ کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اور کسی کو کوئی عہدہ دے دینا، یہ بھی امانت ہے۔ آپ نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے کہ بیٹھ کے یہاں
قرآن مجید کا خلاصہ پیش کرو مضامین کا، تو میں اگر یہاں بددیانتی کروں گا تو میں اس امانت میں خیانت کروں گا۔ لہٰذا ہر چیز، ہر ذمہ داری جو آپ کسی کے بھروسے پہ دیتے ہیں وہ امانت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دیہاتی نے آ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کوئی گفتگو فرما رہے تھے، وہ آ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ہی نہیں سنی، آپ اپنی بات کرتے رہے۔ صحابہ آپس میں چے میں گوئیاں کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی کسی کی بات کو اگنور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی توجہ سے بات سنتے تھے، اور کبھی سائڈ پہ ہو کے یوں کر کے ایسے بات نہیں سنتے تھے۔ جس کی بات سنتے تھے اس کی طرف پوری توجہ کر کے، اس کی طرف پورا اپنا رخ پھیر کے توجہ سے بات سنتے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے بدو نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا چونکہ عادت مبارکہ یہ نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بری لگی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، بہرحال آپ نے اپنی بات مکمل فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا این السائل، کدھر ہے پوچھنے والا؟ پھر آپ نے اس کو بتایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، فانتظر الساعہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدو ستا دیہاتی، اس کو پتہ نہیں تھا۔ کہتا ہے امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب عہدوں پر نااہل لوگ بیٹھ جائیں تو سمجھ لینا قیامتیں امانتیں ضائع ہونے لگی ہیں اور قیامت قریب ہے، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت پھر قریب ہوگی، دوسرا معنی یہ ہوگا کہ نااہل آدمی کا جب کسی عہدے پر بیٹھے گا تو وہ جو کچھ کرے گا وہ قیامت ہی ڈھائے گا، فانتظر الساعہ، اس سے پھر قیامت کا انتظار کرنا، جو کچھ وہ حرکتیں کرے گا وہ قیامت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اچھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اب حکمران ہے اور چاہے کوئی بھی عہدہ ہے، تو جب بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسا کام آئے تو انتہائی عدل کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کی بات ہوئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت بھی کرو، لیکن حکمرانوں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے۔ اولی الامر سے مراد امور کے ماہرین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں علماء بھی مراد اس سے ہو سکتے ہیں، اس سے مراد فقہا بھی ہو سکتے ہیں، جو جس کام کا ماہر ہے۔ البتہ ایک بات ضرور سامنے رکھنی پڑے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جس میں ہو رہی ہو، کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر آیت نمبر 60 سے 104 تک منافقین کی خرابیاں ہیں اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جہاد کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے نا، جہاد ایک ٹول ہے جو اسلامی ریاست کو خارجی محاذ پر مستحکم کرنے کے لیے، جہاد خارجی استحکام کے لیے ہے، ایک ٹول ہے اسلامی ریاست کے خارجی استحکام کے لیے۔ اور جہاد میں سب سے زیادہ جو لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں وہ منافقین۔ جہاد جب ہوتا ہے تو منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جو غزوہ احد کے موقع پر نہیں ایکسپوز ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے اور منافقین کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ گویا خارجی سطح پر اسلامی ریاست کے استحکام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ منافق ہوتے ہیں۔ داخلی سطح پر بھی آیت نمبر 135 سے 152 تک آگے ہم پڑھیں گے کہ اس میں بھی داخلی سطح پر بھی منافقین رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لیکن داخلی سطح پر جو استحکام کے لیے ٹول ہے وہ عدل ہے۔ یعنی انٹرنلی ریاست مستحکم اس وقت ہوتی ہے جب عدل قائم ہو، اور ایکسٹرنلی خارجی محاذ پر ریاست اس وقت مستحکم ہوتی ہے جب وہ جہاد کرے۔ جہاد میں بھی رکاوٹ منافق بنتے ہیں اور عدل کے قیام میں رکاوٹ بھی منافق بنتے ہیں۔ تو یہاں ذکر آیت نمبر 60 سے 104 تک منافقین کی خرابیوں کا ذکر ہے کہ خارجی محاذ پر جہاد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بار بار واضح کی گئی ہے کہ نبی کریم کی حیثیت جو ہے ان کے حکم کی وہ حتمی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں دل میں حرج بھی نہیں آنا چاہیے، دل میں تنگی بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے دل میں تنگی محسوس ہو کہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، حکم مان بھی لے، تو وہ بندہ گناہ گار ہے جس کے دل میں تنگی محسوس ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اس کے بعد قتال کا حکم ہے، اور فرمایا قتال ایک ایسا کام ہے، جہاد جو ہے اس میں فتح شکست نہیں ہوتی۔ جہاد
کا جو اعلیٰ ترین حصہ ہے قتال، اس میں فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی نہیں۔ فرمایا فیقتل او یغلب، دو ہی نتیجے ہیں نا، ایک یہ کہ قتل ہو جائے، ایک یہ کہ غالب آ جائے۔ صرف شرط یہ ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، دو متضاد نتائج میں سے کوئی بھی نتیجہ نکل آئے وہ فتح ہی فتح ہے۔ فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں کوئی ایسا عمل بھی ہے جس میں شکست ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے لیے لڑنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ چاہے کوئی شخص قتل ہو جائے اور چاہے کوئی شخص غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ پھر یہ آیت نمبر 75، میں نے جب ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 پڑھی تھی تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ جہاد کی فرضیت کے حوالے سے 3 مقام بڑے اہم ہیں، اور اس میں آیت نمبر 190 سورہ بقرہ کے بعد یہ ایک تیسرا حکم، ایک آیت نمبر 39 سورہ حج کی ہے، اور ایک یہ آیت نمبر 75 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں کہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے اور بچے چیخ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہو تو بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے اور فرضیت کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ سورہ محمد کے اندر بھی جو اس کو بھی سورہ قتال کہتے ہیں، اور فلما کتب علیہم القتال، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے آیت نمبر 77 کے اندر، تو کہ جو سورہ محمد کے اندر حکم آ گئے قتال کے، تو پھر بعض لوگوں نے جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیا ایسے لوگوں سے۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کا خشیت اللہ واشد خشیہ، فرمایا لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور لوگ جو ہیں وہ جہاد سے دور بھاگتے ہیں، وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال۔ تو یہ جو رویہ ہے صرف آج نہیں لوگ جہاد کے بارے میں اختیار کیے ہوئے، ہر دور میں لوگوں نے جہاد کے بارے میں اس طرح کے رویے اختیار کیے ہیں۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حتمی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 83 میں افواہوں کی تحقیق کا حکم ہے۔ دیکھیں بڑی شاندار آیت ہے، آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ منافقین کیا کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی خبر آ جائے نا اس کو پھیلا دیتے ہیں، امن کی خبر ہو، خوف کی خبر ہو، کسی بھی طرح کی اسی وقت افواہ پھیلا دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی چیمیں گوئیاں، اور ظاہر ہے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا چاہیے کیا کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس خبر کو ایسے لوگوں کے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ یا ان لوگوں کے پاس لے جاؤ جو مختلف امور کے نگران ہیں۔ اس سے کیا ہوگا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ پتہ لگا لیں گے جن کا کام کھوج لگانا ہے، جن کا کام تحقیق کرنا ہے وہ لے لیں گے۔ اس سے ایک بڑا شاندار اصول نکلتا ہے، وہ یہ کہ جس محکمے کا کام ہو اس سے جا کے پوچھنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم کی بات پولیس والوں سے نہیں پوچھنی چاہیے، پولیس والوں کی بات محکمہ تعلیم سے نہیں پوچھنی چاہیے، اور اسی طرح عدلیہ کا معاملہ جو ہے وہ آپ جا کے کسی واپڑا والوں سے نہیں پوچھیں گے، اور واپڑا والوں کا کام جو ہے عدالت سے نہیں پوچھیں گے۔ آپ متعلقہ دکھیں ایسا شاندار دین ہے کہ اس سے پوچھیں اور اس کو ذمہ دار سمجھیں، وہ اپنے اپنے امور کے ذمہ دار۔ پھر اسی طرح سے منافقین کے بارے میں مسلمانوں کی 2 آراء ہو گئی تھی، خاص قسم کے منافقین تھے، ان کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور پھر فرما دیا کہ کسی بھی طرح کا نفاق ہو تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہجرت معیار ہے۔ یعنی آپ کو خام خواہ کسی کے بارے میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فلاں آدمی صحیح مسلمان ہے یا منافق ہے، کیا ہے، ہجرت اس وقت معیار تھا۔ جس نے ہجرت کر لی وہ نفاق سے بچ گیا، اور جس نے ہجرت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے اور اس کے خلاف قتال کرنا ہے۔ پھر کچھ آگے 2 گروہ کو استثناء بھی دیا ہوا ہے، معاہد قوم کے افراد کو استثناء ہے، اور جو لڑنا نہیں چاہتے ان کو بھی استثناء ہے۔ آگے قتل خطا اور قتل عمد کے احکام ہیں، اور اسی طرح سے مجاہدین کا فرمایا کہ جہاد جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کا درجہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حالت امن میں بھی درجہ دیا ہوا ہے۔ جو لوگ کنٹونمنٹس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور جہادی تیاری کے ساتھ اسلامی ریاست کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں،
وہ ہمیشہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو عام طور پر لوگ اپنے معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں حالت امن میں بھی، نفیر عام نہ بھی ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہجرت کے فوائد، نماز قصر اور اس طرح کے مختلف احکام ہیں، صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، نزول قرآن کی حکمتیں ہیں آیت نمبر 105 سے 115 تک، اور یہ خاص طور پہ یہاں یہ 105 سے 115 تک ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا بنی عبیرق کا، اور انہوں نے چوری کی تھی اور چوری کر کے کسی اور پر الزام لگا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سنا، آپ بالکل اس کو سزا دینے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی، آیات نازل فرما دی، فرمایا کہ چور یہ خود ہیں اور خام خواہ کسی یہودی کے گھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر بعد میں وہ پتہ بھی چل گیا کہ وہ چور خود ہی تھے، کیونکہ اس میں چوری کے سامان میں کہتے ہیں کہ ایک آٹے کا تھیلا تھا اور وہ پھٹا ہوا تھا، اور راستے میں وہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ آٹا گرتا آیا، اس سے بھی کنفرم بھی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ حالانکہ کرنے ہی جا رہے تھے۔ اب یہاں سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نبی ہیں ان کو پتہ تو نہیں ہے، عالم الغیب تو اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ کہ یہ کون سچا ہے کون جھوٹا، تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ غلط کر دیں، یہ ممکن ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کو غلط فیصلہ کرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو محفوظ کر لیتا، لہٰذا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ دوسروں پر بہتان لگانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، اللہ تعالیٰ سارے جرم معاف کر دے گا اور یہ شرک معاف نہیں ہونا۔ پھر صحابہ کے اجماع کی بنیادی اہمیت اس کی حجیت بتائی ہے، فرمایا کہ جو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، یہ آیت نمبر 115 ہے، اور یہ ایک حجت ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام جس بات پر متفق ہو جائیں وہ دین ہے، اس لیے کہ ایک تو قرآن نے کہہ دیا کہ جو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ جہنم کا راستہ ہے، قرآن نے صحابہ کے راستے کو جنت کا راستہ قرار دیا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت جو ہے کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہذا جس بات پر صحابہ کا اجماع ہے وہی دین ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت جو 73 فرقے ہو جائیں گے تو ایک جنتی ہوگا باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ پوچھا گیا کون سا؟ آپ نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، لہٰذا یہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد باہمی حسن سلوک کی بات ہے کہ آپس میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، خواتین یہ جو مرد و عورت کا معاملہ ہے یا کسی بھی طرح کا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، آیت نمبر 128 میں، وہاں تو ہم نے پڑھا تھا کہ عورت بغاوت کرے، یہاں نشوز کا لفظ خاوند کے لیے استعمال ہوا، یعنی شوہر جو ہے وہ بدبختی کرے اور گھر کے اندر کوئی بے حیائی کا معاملہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس صورت میں بھی ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں، اور اگر صلح ہو جائے تو بس صلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے دلوں میں بخیلیاں رکھی ہیں، لالچ رکھا ہے، اس وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 135 سے 152 تک اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کی بات کی ہے۔ داخلی استحکام جو میں نے عرض کیا تھا، داخلی استحکام میں عدل ہے ٹول، اور خارجی استحکام میں جہاد ہے ٹول، اس میں بھی منافقت سے بچتے ہوئے، اور فرمایا کہ جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کو داخلی طور پر کسی ریاست کو خراب کرتی ہے وہ انسان کی خواہش ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کے اور عدل کے معاملے میں، عدل کو قائم کرنے کے بارے میں کبھی بھی اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ اگر خواہش نفس کے پیچھے چلو گے، تھوڑا سا توڑ مروڑ کے انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرو گے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے سارے کرتوتوں سے واقف ہے، اس طرح سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور منافقین کو حکم ہے کہ وہ کافروں سے تعلق ختم کر دیں، ورنہ وہ کافر ان کو بھی کافر بنا دیں گے۔ پھر آگے منافقین کی کچھ خصوصیات ہیں، اور فرمایا کہ کافر جو ہے، یہ منافق اصل میں کسی کے نہیں ہوتے، منافق اپنی طرف سے بڑا چلاک بنتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں ادھر بھی فائدہ اٹھا لوں اور ادھر بھی اٹھا لوں۔ اللہ فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ اصل میں درمیان میں
ہمیشہ متردد رہتے ہیں، نہ یہ ان کے ہیں نہ یہ ان کے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں ان کا بھی ہوں ان کا بھی ہوں، دونوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اصل میں دونوں طرف سے دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور درک الاسفل ایک ہوتا ہے درکا، ایک ہوتا ہے درجہ۔ یہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا، لکڑی کی سیڑھی اوپر کو چڑھنے کے لیے، یہ اس کے جو سٹیپس بنے ہوتے ہیں، یہ ایک سٹیپ جو اوپر کو جاتا ہے اس کو درجہ کہتے ہیں، اور جو ایک سٹیپ نیچے کو آتا ہے اس کو درکا کہتے ہیں۔ تو فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے سٹیپ نیچے آتے جائیں تو سب سے نیچے جو درکا ہوگا اس کے اندر یہ ہوں گے۔ اور وہ کتنے ہیں؟ بعض نے لکھا ہے کہ جہنم کے 7 جو ہیں وہ درکے ہیں، 7 اس کے طبقات ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ حاویہ ہے، اور اس میں منافقین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس لیے کہ ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، ہوتے تو یہ کافر ہیں لیکن انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے آخر پہ ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ دیکھیں عذاب، ثواب، ساری تفصیلات ہیں، وعید بھی ہے، سب کچھ ہے، تو لیکن ایک بات ہے کہ اگر تم 2 کام کرنے والے بن جاؤ نا، شکر اور ایمان والے بن جاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ شوق ہے عذاب کرنے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر والی زندگی گزارنا، ایمان کی حفاظت کرنا اللہ کے عذاب سے تحفظ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان اور شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔